حضور آئے ساری کائنات جانتی ہے، یہ زمین جانتی ہے، آسمان جانتا ہے، یہ دریا جانتے ہیں، یہ سورج جانتا ہے، یہ چاند جانتا ہے، یہ ستارے جانتے ہیں، یہ پہاڑوں پہ رہنے والے چرند پرند جانتے ہیں، یہ دریا میں رہنے والی مچھلیاں جانتی ہیں کہ جب حضور آئے تھے تو دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہوا تھا اور ہر طرف ایمان اور اسلام کی روشنی پھیلتی ہوئی نظر آئی تھی۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے آقا کی آمد ہے، حضور کی آمد کیسے؟ خدا کی رحمت برس رہی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ آپ ذرا جی لگا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ اگر سننے کا موڈ ہے تو۔ ہاں خدا کی رحمت برس رہی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ ہاں خدا کی رحمت برس رہی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ خدا کی رحمت برس رہی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ فرشتے گھر آمنا کا کر، فرشتے گھر آمنا کا کر، خود اپنے ہاتھوں سجا رہے ہیں۔ زندہ مرحبا مرحبا، سبحان اللہ، زندہ بازی، ماشاءاللہ کیا نعرہ لگایا، ایمان تازہ ہو گیا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ایسے نعرے لگانے والے تو بہت کم لوگ ملتے ہیں، آپ نے تو ایسا نعرہ لگایا کہ نجدیت کے پیر اکھاڑ کر رکھ دیے۔ سبحان اللہ۔ حضور تشریف لا رہے ہیں، فرشتے گھر آمنا کا کر، خود اپنے ہاتھوں سجا رہے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا بچپنا سبحان اللہ، آپ پالنے میں لیٹے ہوتے یا رسول اللہ، آپ کی انگلی جدھر جاتی تھی تو چاند آپ کے اشارے سے ادھر کو چلا جاتا تھا، جس کو امام اہل سنت نے کہا تھا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا دے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ آقا کا انگلی کا اشارہ جدھر ہوتا تھا تو یہ چاند حضور کے اشارے سے ادھر کو چلا جاتا تھا۔ میرے حضور کا نبی کا بچپن تھا کیا سلونا، کہ چاند تھا آپ کا کھلونا۔ ہاں نبی کا بچپن تھا کیا سلونا، کہ چاند تھا آپ کا کھلونا، کہ چاند تھا آپ کا کھلونا۔ ہاں نبی کا بچپن تھا کیا سلونا، ہاں چاند تھا آپ کا کھلونا، یہ چاند تھا آپ کا کھلونا۔ کبھی کھلونے کو توڑتے ہیں، کبھی کھلونے
کو توڑتے ہیں اور کبھی کھلونا بنا رہے ہیں. ہاں کبھی کھلونے کو توڑتے ہیں اور کبھی کھلونا بنا رہے ہیں. حضور تشریف لا رہے ہیں. ایک اور اچھا شعر دعاؤں کے ساتھ سماعت کیجئے. آپریٹر صاحب کہاں ہمارے؟ اس کی تھوڑی سی اچھا چلے گئے بیس کم کر کے تھوڑی ٹریول بلا دے, تھوڑی آواز اور صاف ہو جاتی ہے. کبھی کھلونا بنا رہے ہیں. شعر سنیے, سننے لائق ہے. مفتی صاحب, صبا نے پوچھا اے پھول تیرا لباس کتنا مہک رہا ہے. اللہ کی قسم ہمارے نبی کی شان. صبا نے پوچھا اے پھول تیرا لباس کتنا مہک رہا ہے. ہاں صبا نے پوچھا اے پھول تیرا ہاں لباس کتنا مہک رہا ہے. لباس کتنا مہک رہا ہے. تو پھول بولا ارے نبی کے تلووں, تو پھول بولا نبی کے تلووں کہ ہم بھی خیرات پا رہے ہیں. تو پھول بولا, اچھا شعر نہیں, تو پھول بولا نبی کے تلووں کہ ہم بھی خیرات پا رہے ہیں. صبا نے پوچھا اے پھول تیرا ارے لباس کتنا مہک رہا ہے. تو پھول بولا نبی کے تلووں, تو پھول بولا ہاں نبی کے تلووں کہ ہم بھی خیرات پا رہے ہیں. ہم بھی خیرات پا رہے ہیں. خدا کی رحمت برس رہی ہے. حضور تشریف لا رہے ہیں. حضور تشریف. اب اس کلام کا ایک اتنا دمدار شعر مفتی صاحب, اتنا دمدار شعر کہ ایمان تازہ ہو جائے گا. دکانیں بوجھ ہے لکی تھی جتنی وہ ایک بھی اب نہیں کھلے گی. جتنی دکانیں تھی حضور آئے سب کو بند کر دیا. کہا اب کسی کی دبدبا اور کسی کا ظلم نہیں چلے گا, اس لیے کہ اب دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ کا آخری پیغمبر دنیا میں آ چکا ہے. سبحان اللہ. ہاں دکانیں بوجھ ہے لکی تھی جتنی وہ ایک بھی اب نہیں کھلے گی. وہ ایک بھی اب نہیں کھلے گی. ہاں دکانیں بوجھ ہے لکی تھی جتنی ارے وہ ایک بھی اب نہیں کھلے گی. وہ ایک بھی اب نہیں کھلے گی. تھے جن میں جھوٹے صنم انہی میں, تھے جن میں جھوٹے صنم انہی میں حضور تالا لگا رہے ہیں. مرحبا. ماشاءاللہ.
تھے جن میں جھوٹے صنم انہی میں، تھے جن میں جھوٹے صنم انہی میں، حضور تالا لگا رہے ہیں، حضور تالا لگا رہے ہیں، خدا کی رحمت برس رہی ہے، حضور تشریف فرشتے گھر منعقا کر خود اپنے ہاتھوں سجا رہے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سجا رہے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سجا رہے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا وعلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکم۔ اللہ جل مجدہ اپنی پیاری کتاب کے اندر میرا مالک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے ایک دو عالم نہیں بنائے، اللہ پاک نے صرف یہ زمین نہیں بنائی، اللہ پاک نے 18,000 عالم بنائے۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ کتنے؟ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی کہتے ہیں اللہ رب العزت نے ایک دو عالم نہیں بنائے، 3-4 عالم نہیں بنائے، 5, 10, 100, 200 نہیں بنائے، میرے مالک نے 18,000 عالم بنائے۔ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، جو سارے لوگوں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، سارے عالموں کا رب ہے۔ میرا رب فرماتا ہے میرے حبیب جس طریقے سے 18,000 عالموں کا میں رب ہوں، ایسے ہی میرے پیارے حبیب 18,000 عالموں کا تو رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے؟ 18,000 عالموں کا میں خدا ہوں، اے پیغمبر تو 18,000 عالموں کا نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ہمارا نبی جناب حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی کہتے ہیں ذرا ذہنوں کو قریب کر لو، وَآدَمُ تِیبَ عَلَيْهِ، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ میرے نبی کے صدقے میں ہی قبول ہوئی۔ کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جناب حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے اندر ہے، قریب ہے کہ کشتی موجوں کے تھپیڑوں میں پھنس جائے، قریب ہے کہ جناب آدم کی کشتی موجوں میں بھور میں پھنس جائے، مگر اس وقت جناب نوح نے کہا وَنُوحٌ فِي الْفُلْكِ تَوَسَّلَا، حضرت نوح نے اللہ اکبر کشتی کے اندر میرے نبی کے وسیلے پر یہ اعتماد کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے میرے نبی کے وسیلے پر اعتماد کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی کشتی کو پار لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ اے غلاموں، اے غلاموں، اے نبی کے دیوانوں، اے بلاری کے زندہ دل مسلمانوں، آج تم حضور کی محفل میں بیٹھے ہو، اللہ کی قسم وہ پیارے پیغمبر تمہاری کشتیوں کو بھی پار لگا دیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کھا گئی، سب جانتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کھا گئی، مچھلی کے پیٹ میں جناب حضرت یونس علیہ السلام ہے، کیا کریں؟ مولا تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا میرے نبی کا وسیلہ پکڑو، تو جناب یونس کہتے ہیں وَيُونُسَ فِي الدُّعَاءِ عَلَيْهِ أَوَّلًا، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں میرے نبی کے وسیلے پر ہی اعتماد کیا،
کیا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، مالک اپنے آخری پیغمبر کے صدقے مچھلی کی پیٹ سے رہائی عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ محمد الرسول، محمد الرسول، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے صحیح طریقے سے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ نبی کا دینے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ ارے پیغمبروں نے نبی کا وسیلہ دیا تو ہم کیوں نہیں دیں؟ مفتی صاحب کا کمرہ اوپر ہے، آپ مفتی صاحب سے پوچھو کہ مفتی صاحب جاتے کیسے ہو، ڈائریکٹ اڑ کے جاتے ہو یا زینے سے جاتے ہو؟ تو مفتی صاحب کہیں گے کہ کیسی الٹی باتیں کر رہے ہو حضرت، ڈائریکٹ اڑ کے کیسے چلے جاؤں گا، وسیلہ لینا پڑے گا زینے کا۔ تو میں نے کہا جب چھت پہ چڑھنے کے لیے زینے کی ضرورت ہے تو خدا پر پہنچنے کے لیے مدینے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر، اور رب کو پا سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر۔ اگر میرے اللہ کو تک پہنچنا ہے تو پہلے اپنے نبی تک پہنچو، نبی پہنچائیں گے تمہیں، ڈائریکٹ نہیں پہنچو گے۔ وہ دوسرے لوگ ہیں جو ڈائریکٹ پہنچنے کی کوشش کرنا ہے، سمجھ رہے ہو؟ وہ ڈائریکٹ کہاں پہنچیں گے؟ وہ جہنم میں پہنچیں گے، ڈائریکٹ پہنچیں گے جہنم میں۔ اور ہم ایمان والے اپنے نبی کا وسیلہ دیتے ہیں، اللہ پاک فرمائے گا میرے پیغمبر کا نغمہ گا کے آئے ہو، میرے نبی کا وسیلہ لے کے آئے ہو، میرے نبی پر اعتماد لے کر آئے ہو، میرے نبی کی شفاعت بھی آج تمہارے لیے ہے۔ آج میرا پیغمبر جس کے لیے کہے گا اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، اور جس سے پیغمبر ناراض ہے اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے۔ پیغمبر کو راضی کرو۔ اللہ اکبر۔ وَيُونُسَ فِي الدُّعَاءِ عَلَيْهَا وَلَا، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر میرے نبی کے وسیلے پر اعتماد کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَإِذِ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس کو بلند مرتبے پر اٹھایا ہے۔ تو جناب عبد الرحمن ابن جوزی کہتے ہیں وَإِدْرِيسَ بِسَبَبِهِ رَفَعَهُ، اللہ پاک نے جناب ادریس کو اگر بلندی عطا فرمائی میرے نبی کے وسیلے سے ہی عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس کو بلند مرتبے پر اٹھایا۔ یہ بلند مرتبہ جناب ادریس کو میرے نبی کے وسیلے سے ہی ملا ہے۔ اب ذرا آ جاؤ اپنے اللہ اکبر پیارے نبی کے آباء و اجداد جناب حضرت ابراہیم کے پاس آ جاؤ۔ ابراہیم تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو جناب حضرت ابراہیم کا عقیدہ سنو۔ عبد الرحمن ابن جوزی کہتے ہیں نار ابراہیم باحمد قد اخمدت، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا تھا، آگ آسمان سے باتیں کر رہی تھی، قریب تھی کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اثر کر جائے، مگر چونکہ ان کی پشت میں نور محمدی جل وگر تک کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اس نار نمرود کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے نبی کے وسیلے پر اعتماد کیا۔ تو عبد الرحمن ابن جوزی کہتے ہیں نار ابراہیم باحمد قد اخمدت، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود میرے نبی کے وسیلے سے ہی ٹھنڈی کر دی گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ کس سے؟ میرے نبی کے وسیلے سے یہ آگ ٹھنڈی ہوئی تھی جو گل و گلزار بن گئی۔ پھر عبد الرحمن ابن جوزی کہتے ہیں بشراکم یا امت الغادی بہ، اے ہدایت کرنے والے نبی کی امت تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تم کو ید اللہ کے ہاتھ والا، وجہ اللہ کے چہرے والا، یاسین کے تاج والا، والضحا چہرے والا، واللیل زلفوں والا خوبصورت اللہ نے تم کو پیغمبر عطا فرما دیا گئے، جس کو ہم کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکاتے، کسی کو چڑ تو نہیں اعلیٰ حضرت کے سلام سے کوئی محبت کرنے والے ہیں تو ذرا پڑھیے جس سہانی گھڑی چمکاتے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، ارے اس دل فیروز سات پیلا،
اس دل افروز سات پہلا کھو سلام مصطفیٰ جانے رہ گئے مت پہلا جہاں تاریک تھا ظلمت کا دا تھا سخت کالا تھا جہاں تاریک تھا ظلمت کا دا تھا سخت کالا تھا ارے کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا مرحبا ماشاءاللہ اللہ ہاں کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر ویسے تو محفلیں بہت ہوتی ہیں ہم بھی بہت جلسوں میں جاتے ہیں مگر اگر سننے والے دمدار ہوتے ہیں تو پھر سنانے میں بھی مزہ آ جاتا ہے اور اگر سننے والے ہوتے پل پلے سمجھ رہے ہیں نا پل پلا پل پلے تو پھر سنانے والے بھی کہتے ہیں کہ تم تو ہو گئے پل پلے اور ہم بیٹھتے ہیں نیچے کو تو اگر آقا کا ذکر سنو تو جناب مجبور ہو کر مت بیٹھو آقا کی محفل میں بلکہ مسرور ہو کر بیٹھ جاؤ اور یاد رکھنا آپ مسرور ہو کر بیٹھیں گے مدینے والا اگر تمہیں دیکھ کر خوش ہو گیا تو تمہارا یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا وہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا اگر آقا راضی ہیں تو سب راضی ہیں اے ہدایت کرنے والے نبی کی امت تمہیں مبارک ہو اللہ نے ید اللہ کے ہاتھ والا وجہ اللہ کے چہرے والا پیغمبر عطا فرمایا ہے کیسا پیارا پیغمبر کیسا پیارا پیغمبر ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا پیارا پیغمبر اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا ہے جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ اس پنکھے کو بند کرا دو چاہے سمجھ رہے ہیں کون حضرت موسیٰ کلیم اللہ کون موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جلال اتنا خطرناک کہ ان کا جلال اتنا خطرناک کہ اگر تھپڑ مار دیں تو ملک الموت کی بھی باہر آ جائے ایسا جلال آنکھ باہر آ جائے حضرت موسیٰ کلیم اللہ اتنا جلال اللہ پاک نے عطا فرمایا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو وہ موسیٰ کلیم اللہ پہنچے کوہ طور پر تو کہتے ہیں ربی ارینی انظر الیک اے میرے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا کہہ دو سبحان اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں ربی ارینی انظر الیک اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا اللہ نے فرمایا لن ترانی موسیٰ کلیم اللہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دیدار کرا اللہ نے فرمایا لن ترانی دیکھ نہیں سکتے تو موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں مالک دیکھنا چاہتا ہوں اللہ فرماتا دیکھ نہیں سکتے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ فرماتا دیکھ نہیں سکتے بار بار جب اصرار کیا اللہ نے فرمایا انظر الی الجبل اے موسیٰ کلیم اللہ اگر میرا دیدار کرنا چاہتے ہو تو پہلے پہاڑ کی طرف دیکھ لو اب ذرا مجھے وہ بتائیں جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں کہ نبی کو دعاؤں میں شامل مت کرو اللہ تو خود فرماتا ہے موسیٰ کلیم اللہ اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے پہاڑ کو دیکھ لو کس کو دیکھ لو اب مجھے بتائیں جناب پہاڑ کوئی نبی ہے کیا کوئی انسان ہے نہیں ہے نا تو جب پہاڑ جو کہ نبی نہیں انسان نہیں اللہ فرماتا موسیٰ کلیم اللہ اس کی طرف دیکھ لو تو اگر ہم نبی کو اپنی دعا میں وسیلہ بنا لیں تو پھر لوگوں کو کائے کی چڑن ہو جاتی ہے اللہ نے فرمایا انظر الی الجبل اے موسیٰ کلیم اللہ دیکھو پہاڑ کی طرف کہاں دیکھو
انظر الی الجبل، موسیٰ کلیم اللہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پہاڑ کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ اللہ اکبر، پروردگار عالم نے اپنی نوری صفات میں سے صرف ایک صفت ڈالی تھی کوہ طور پر، خر موسیٰ صعقا، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے تھے۔ وہ میرا خدا ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا پروردگار ہے، ایسا نور والا، ایسا نور ہے میرا پروردگار کہ موسیٰ کلیم اللہ دیکھ نہ سکے تھے، مگر میرے تیرے نبی کی شان یہ ہے، وہ 12 ربیع الاول میں حضور کا میلاد منانے والوں، اس مدرسے کے اندر آنے والوں، تم مقدر کے سکندر ہو، تم کسی ایرا غیرہ نتو خیرہ کی محفل میں نہیں بلکہ آمینہ کے لال کی محفل میں آ کر بیٹھ گئے ہو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو کر گرے، اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ کر سکے، مگر میرے تیرے نبی کی یہ شان ہے۔ اللہ فرماتا میرے تیرے نبی کی یہ شان ہے، جب آقا کے غلاموں نے پوچھا تھا اے میرے آقا کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، میرے رب نے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگو رأیت ربی فی احسن الصورہ، میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں ملاحظہ فرما لیا ہے۔ یہ ہے ادھر موسیٰ کلیم اللہ دیدار نہ کر سکے اور میرے نبی فرماتے میں نے اپنے خدا کو خوبصورت صورت میں ملاحظہ کیا ہے۔ سبحان جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا۔ سب حضور کی آمد کا صلہ ہے، ورنہ کون کسے کچھ دے رہا ہے؟ کیوں مفتی صاحب قبلہ اگر کوئی بات اچھی لگتی ہے تو لوگ نواز دیتے ہیں، اور یہ بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار مولانا لوگ تقریر کرتے ہیں مانگتے ہیں، مانگتا کوئی نہیں ہے، بلکہ اگر اچھا لگتا تو لوگ دے دیتے ہیں، ہے نہیں ہے، جو مانگتا وہ غلط ہے۔ ارے مفتی صاحب بھی جوش میں آ گئے بھیا، ارے رہنے دیجیے۔ بہت محنتی اور قابل مدرس، ماشاءاللہ، بے شمار طلبہ، آپ کو لگتا ہے کہ ہماری مسجد کے امام ہیں، مگر ایک مدرسے کی یہ ایسے مدرس ہیں کہ جہاں پر عالموں کو بیٹھ کر درسگاہ میں درس دیا کرتے ہیں، ایسے عالموں کو امام تو بہت مل جاتے ہیں، حافظی مل جاتے ہیں، قاری صاحب مل جاتے ہیں، مگر ایک عالم، ایک مفتی امام مل جائے، یہ اپنی قسمت کا، یہ سمجھے کہ ہمارے مقدر ہے، اللہ نے ایسا امام ہمیں عطا فرما دیا۔ تو اللہ نے کہ نبی نے فرمایا میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں کیا فرمایا ہے، ملاحظہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے میرے تیرے پیغمبر کو وہ حسن عطا فرمایا۔ 12 ربیع الاول شریف آنے والی ہے، پیر کا دن، سبحان اللہ، جلوس محمدی ہوگی، آقا کے غلاموں کے چہرے پر خوشی ہوگی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے ہوں گے، اور زمانے والوں کو بتائیں گے، اور زمانے والوں کل بھی نبی کے نام پر جان دیتے تھے، آج بھی دے رہے ہیں، اور اگر ضرورت پڑی تو آقا کے نبی، آقا کے دین پر بھی جان دے دیں گے، مگر اپنی زبانوں پر کبھی شکوہ نہیں لائیں گے۔ ایسا پیغمبر اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جانتے ہیں نا، جانتے ہیں، جن کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا اور آ گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا، اتنا حسن عطا فرمایا تھا کہ لاجواب حسن تھا۔ کس کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اور اب بیوٹی پارلروں میں جا کر اور جگہ جگہ مساج کروا رہے ہیں ہمارے نوجوان، طرح طرح کی کریمیں لگا رہے ہیں، مگر اللہ کی قسم جو 5 نماز کا نور ہے وہ کسی بیوٹی پارلر میں کسی کریم میں مل ہی نہیں سکتا ہے، الگ ہی نور ہوتا ہے 5 ٹائم کی نماز کا، ایسا نور ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی چمکے گا اور میدان محشر میں بھی نماز کا نور چمکے گا۔ اور فرمایا جائے گا ان کے لیے نور کے ممبر لگاؤ، حکم ہوگا یہ کون ہے جن کے لیے نور کے ممبر سجے ہوئے ہیں، یہ کون ہے جن کی اتنی عزت کی جا رہی ہے، یہ کون ہے جن کی اتنی توقیر کی جا رہی ہے، جن کے لیے نور کے ممبر سجائے گئے ہیں، سارے لوگ پسینے پسینے میں شراب ہو رہے ہیں، پریشان ہیں، مگر ان کے لیے نور کے ممبر لگائے گئے میدان محشر میں۔ میرا اللہ فرمائے گا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو کہ 5 ٹائم کی نماز جماعت سے پڑھا کرتے تھے۔ یہ وضو کی وجہ سے یہ چہرہ چمکے گا، وضو کی وجہ سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار کیا فرمایا تھا، حسن عطا فرمایا۔
ایسا اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن فرمایا تھا، فرمایا کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی حضرت یوسف کی دیوانی ہو گئی۔ کون؟ زلیخا۔ اب جب حضرت زلیخا حضرت یوسف کے حسن کی دیوانی ہوئی تو مصر کی عورتیں کہنے لگی اے زلیخا تجھے کیا ہوا، تو غلام کے چکر میں پھنس گئی، اے زلیخا تجھے کیا ہوا، غلام سے محبت کر بیٹھی۔ جناب حضرت زلیخا کہتی ہیں جو میں نے دیکھا ہے اگر وہ تم دیکھ لو تو تم بھی پھنس جاؤ گی، دیکھ لو نبی کا حسن۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں کون پھنسی تھی ذرا کہہ دو، کون پھنسی تھی؟ جناب زلیخا پھنس گئی تھی حضرت یوسف کے حسن میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا، عورتوں نے کہا زلیخا تو دیوانی بن گئی، غلام کے چکر میں پھنس گئی۔ تو جناب زلیخا کہتی ہیں ایک دسترخوان سجایا جائے، اس پر فروٹ کو رکھا جائے، اس پر طرح طرح کی چیزوں کو رکھا جائے، پھل فروٹ رکھ دیے جائیں، اور ان عورتوں کے ہاتھوں میں اللہ اکبر وہ چھریاں، ان عورتوں کے ہاتھ میں چاقو تھما دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ عورتیں بیٹھ گئیں، 40 شاہی خاندان کی خوبصورت عورتیں آ گئی ہیں، دسترخوان پر بیٹھی ہوئی ہیں، فروٹ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ سارا سامان رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت یوسف کی شان سنو۔ اس وقت کہا گیا اے وقالت خروج علیہ، آواز دی زلیخا نے او یوسف حجرے سے باہر آؤ۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام جب حجرے سے آئے، قرآن کہتا فلما رأینہ اکبرنہ قطعن ایدیہن قلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو ان عورتوں نے دیکھا تھا، اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، پھلوں کو کاٹنا بھول گئی تھی، انگلیوں کو کاٹ لیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انگلیوں کو کاٹ لیا، بعد میں پتا چلا کہ انگلی کٹ گئی ہیں مگر فروٹ نہیں کٹے گئے، تو کہنے لگی اللہ کی قسم زلیخا یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا بلکہ یہ تو کوئی بڑے مرتبے والا فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ کون نظر آ رہا ہے؟ کس کو دیکھا تھا؟ حضرت یوسف کو۔ کہا یہ کوئی انسان نہیں، ایسا حسن تو انسان میں ہو نہیں سکتا، ایسی خوبصورتی انسان میں ہو نہیں سکتی بلکہ یہ تو کوئی بڑے مرتبے والا فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ ان ھذا الا ملک الکریم، بلکہ یہ تو بڑے مرتبے والا فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب یوسف کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے فرشتہ کہا تھا، میرے نبی کا حسن یہ ہے۔ امام اہل سنت نے کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، وہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضرت یوسف کے حسن دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی، مگر میرے نبی کا یہ حسن ہے، عرب کے مردوں نے آقا کا حسن دیکھا نہیں ہے، آقا کا دیدار نہیں کیا ہے بلکہ نام محمد پر اپنی گردنوں کو کٹا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کا حسن نہیں دیکھا، صرف نام محمد سنا گردنوں کو۔ میں ان سے پوچھوں چچا کیا تم نے نبی کو دیکھا، تو چچا کہیں گے نہیں دیکھا، مگر پانچوں ٹائم کی نماز میں نبی کو یاد کرتے ہو کیا نہیں؟ جب پڑھتے ہو پانچوں ٹائم کی نماز میں تو نبی کو یاد کرتے ہو کیا نہیں؟ کہا ہاں جی کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہو نبی کو یاد کرتے ہو؟ ہاں۔ سلام پڑھتے ہو نبی کو یاد کرتے ہو کہ ہاں؟ قرآن پڑھتے ہو نبی کو یاد کرتے ہو کہ ہاں؟ ہر لمحہ نبی کو یاد کرتے ہو؟ ہاں۔ کہا تم نے نبی کو دیکھا کہ نہیں؟ کہا پھر کیوں؟ کہا اس لیے محبت کرتے ہیں، وہ اس پیغمبر نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے، اس لیے محبت کرتے ہیں، اس پہ جان چھڑکتے ہیں۔ اب میں کہوں کیا نبی کے نام پر کچھ دے دو گے؟ کیا نبی کے نام پر جان دے دو گے؟ کیا نبی کے نام پر اللہ اکبر خاندان دے دو گے؟ کیا نبی کے نام پر مال و دولت دے دو گے؟ کیا نبی کے خاندان پر پراپرٹی جائیداد دے دو گے؟ اگر سچا مسلمان ہوگا تو کہے گا اگر پیارے نبی کی بات ہے، مدینے والے آقا کی بات ہے، پراپرٹی تو دور، خاندان تو دور، اپنی جان بھی نبی کے نام پر قربان کر دو۔ نبی کے دین کی بات ہے، اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ یہی تو حضرت عمر سے کہا تھا۔ حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں، عمر جانتے نا، عمر جس راستے سے گزر جائیں تو شیطان بھی راستے کو بدل دے۔ عمر آ رہے ہیں، وہ مار، وہ درے، وہ کوڑا حضرت عمر کا کہ جس پہ پڑ جائے نا تو زمین پیروں کے تلے سے زمین کھسک جائے، انسان تو انسان بھاگ جائے، شیطان بھی۔ سمجھ رہے نا؟ ایک مرتبہ وہی عمر، ایک شرابی آ رہا تھا،
کون آ رہا تھا؟ شرابی. اور جب شرابی نے یہ دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں تو ڈر کی وجہ سے شراب کی بوتل کو چھپا لیا بغل میں کہ کہیں ایسا نہ ہو عمر نے اگر ایک مار دیا تو کام ہی خراب ہو جائے گا. مگر ان کی نگاہوں سے کچھ چھپا ہوا ہی نہیں رہتا, انہیں سب پتا رہتا ہے. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہاں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر, ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر, ارے ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا. بچہ ان جگمگ جگمگ تاروں میں عالم کیا ہوگا. تو وہ آ رہا تھا شرابی ادھر سے, اس نے دیکھ لیا حضرت عمر کو کہ درے پڑیں گے, بچنے کے ایک ہی راستہ, دبا لیا اس کو. مگر عمر دیکھ رہے تھے, عمر قریب پہنچ گئے. اب یہ شرابی دل کے اندر سوچتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سچی لو لگاتا, مالک آج تو عمر کے کوڑے سے بچا لے, آج بچا لے تو عمر کے درے سے مالک. اللہ اکبر. ادھر دیکھ رہے ہیں عمر بھی, سارا معاملہ عمر دیکھ رہے ہیں, اور یہ بھی دیکھ رہا کہ میرے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے, بغل میں دبایا ہوا ہے, سچی توبہ کر رہا ہے, اللہ آج عمر کے کوڑے سے بچا لے, آج کے بعد شراب کو منہ نہیں لگاؤں گا. اتنی سچی توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں, رب کی رحمت جوش میں آئی. اللہ اکبر. میرے مالک نے اس شراب کو دودھ میں تبدیل فرما دیا. کیا بن گئی شراب؟ دودھ بن گئی. سبحان اللہ. حضرت عمر کہتے ہیں نکال شراب کی بوتل. شراب پی رہا تھا؟ نہیں عمر شراب نہیں پی رہا. کہا نکال. جب نکال کر دیکھی تو وہ شراب نہیں تھی بلکہ دودھ کی بوتل تھی. سبحان اللہ. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یار میں نے دیکھا اپنے منہ سے یہ شراب لگایا ہوا تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے شراب کی بوتل دیکھی تھی. ادھر وہ شرابی سوچ رہا ہے کہ یار تھی تو شراب کی مگر یہ دودھ کیسی بنی. ادھر عمر دیکھ رہے ہیں یار تھی تو شراب مگر دودھ کیسی بنی. میرے رب کی بارگاہ سے جواب آتا, عمر اس نے سچی توبہ کی ہے, میں نے توبہ کی برکت سے شراب کو دودھ میں تبدیل فرما دیا ہے. سبحان. یہ ہے اللہ کی سچی محبت. اگر سچا پیار اگر اللہ سے ہو جائے اور گناہوں سے اگر سچی توبہ کر لو تو لوگوں اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگاؤ گے اللہ سونا بنا دے گا, سونا بنا دے گا. مگر ہم توبہ نہیں کرتے, گناہ کرتے ہیں, پھر وہی کام کر رہے ہیں, پھر توبہ کرتے ہیں, پھر وہی کام, پھر توبہ, پھر وہ کام. ایسی توبہ کیا ہے تو مذاق ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں تو ایسے ہی جیسے کہ ایک مذاق. جس گناہ کو کر لو توبہ اس سے پھر کر لو, دوبارہ اس گناہ کی طرف مت پلٹو. جیسے کہ بھینس کے تھن سے دودھ نکال لیا جاتا ہے, دوبارہ تھن میں واپس نہیں چڑھایا جا سکتا, ایسے ہی جب گناہ سے تم توبہ کر لو تو اس گناہ کی طرف دوبارہ مت پلٹو. یہ ہے توبۃ نصوحا. اے ایمان والو توبہ نصوحا, سچی توبہ کر لو. تو حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا, بات چل رہی تھی, مگر میرے نبی کو وہ فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کتنے جوانوں نے کتنے لوگوں نے صرف نبی کا نام سنا اپنی گردنوں کو کٹا کر یہ بات بتا دی کہ وہ لوگوں ہم نے اگرچہ حسن نبی کو نہیں دیکھا ہے مگر اس نبی کے نام میں ہی اتنی چاشنی ہے کہ جس نبی کے نام پر لوگوں نے گردن کٹا دی ہے تو بتائیے پھر اس نبی کے دیدار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. جس کے نام پر گردنیں کٹ جائیں. آپ نے نہیں دیکھا نا مگر بس حضور سے بے انتہا محبت ہے, اپنی جانوں سے. عجیب ایمان ہے ہمارا, عجیب ایمان ہے, اس لیے کہ ہم بغیر دیکھے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے. حضور ایسی شان. بچپنے کا زمانہ مفتی صاحب آپ کے بتا دے مطابق وقت میرا پورا ہو چکا ہے, میں تقریر انشاءاللہ ختم کرنے والا ہوں, پھر موقع ملا پھر کبھی بولا گے انشاءاللہ. حضور چھوٹے تھے, کیسے ہادی اور رہبر بن کر میرے نبی تشریف لائے ہیں. چھوٹے تھے میرے نبی. کون؟ میرے نبی, میرے حضور چھوٹے تھے. غور سے سننا, چھوٹے تھے.
اچھا اس وقت کیا ہوا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر آئی تھی حضور کو، لائی تھی نا، کیونکہ بچوں کو بیماری لگ جاتی تھی تو وہاں کی عورتیں آتی تھی تو قبیلے کی وہ بچوں کو لے کر چلی جاتی تھی، تو حلیمہ سعدیہ میرے نبی کو لے کر گئی تھی، سبحان اللہ، اپنے گھر لائی نا تو لوگوں کا ہجوم لگا رہتا تھا، بھیڑ لگی رہتی تھی، اے آمنہ، اے حلیمہ، جس دن سے اس بچے کو لائی ہے تو یہاں پر اتنی برکتیں ہیں کہ اگر اس کے قدموں کا دھوبن بیمار پی لیتا ہے تو شفا یاب ہو جاتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ اتنی پریشان ہو گئی، اتنی لوگوں کا ریلا لگا رہتا تھا کہ انہیں حضور کے قدموں کا دھوبن کہاں کہاں تک دوں، تو حلیمہ سعدیہ نے اپنے گھر کے سامنے کو حوض بنا دیا تھا اور آقا کے پائے اقدس کو اس میں ڈال دیا تھا اور فرمایا تھا اب جو بھی چاہے اس حوض سے پانی لے کر چلا جائے، محمد مصطفیٰ کے قدموں کا دھوبن ہے یہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں بیمار آتا تھا تو بیمار لے کر جاتا تھا، پریشان آتا پریشان لے کر جاتا تھا، جیسی مراد انسان لے کر آتا تھا حضور کا دھوبن لے کے جاتا تھا، اس کی مراد مکمل پوری ہو جاتی تھی۔ وہ لا رہی تھی ایک مرتبہ جب حضور کو واپس لا رہی تھی مکہ، کہاں لا رہی تھی؟ مکہ، حلیمہ سعدیہ مکہ لا رہی تھی۔ اب ذرا سنتے رہنا مزہ آ جائے، سننے نا بابا، سننے، واپس لا رہی تھی مکہ۔ جب مکے میں واپس لا رہی تھی تو ابھی جب آدھی پہاڑی میں پہنچی تھی، ایک عورت روتی ہوئی حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئی، عورت روتی ہوئی حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئی، کہنے لگی حلیمہ ہائے غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں بہن بتا تو صحیح کیا ہوا؟ عورت رو کر حلیمہ سعدیہ کے گلے سے چمٹ گئی، رونے لگی، کہنے لگی حلیمہ میں برباد ہو گئی، میں تباہ ہو گئی، میرا سب کچھ لٹ گیا۔ حلیمہ سعدیہ کی چیخ نکلی، فرماتی ہے بہن بتا تو صحیح کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی حلیمہ سعدیہ دیکھو یہ پاس میں کنواں ہے، اس کنویں کے قریب میں پانی پینے کے لیے گئی تھی، میری گود میں بچہ تھا، اے حلیمہ میرا بچہ اس کنویں کے اندر گر گیا، اللہ اکبر، او حلیمہ میرا بچہ اس کنویں کے اندر گر گیا، میرا نور نظر میرا لگتے جگر گر گیا، او حلیمہ میرا دل کا چین کون بنے گا؟ حلیمہ میں پریشان ہوں، میرا بچہ اس کنویں کے اندر گر گیا ہے۔ تو جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں بہن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تیرا بچہ تجھے مل جائے گا، کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ میرے نبی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، میرے نبی ننھے ننھے نبوت والے پیارے آقا کی طرف اشارہ کرتی ہیں حلیمہ سعدیہ، او بیٹا پیارے محمد اس عورت کا بچہ پانی میں گر گیا ہے، بیٹا کچھ کرو۔ جب نبی نے اتنا سنا ہے سبحان اللہ، میرے نبی نے کنویں کے اندر لعاب دہن ڈالا، کنویں کا جتنا پانی تھا وہ اوپر چلا آیا، پانی کے ساتھ ساتھ وہ بچہ بھی اوپر چلا آیا، اس عورت نے اپنے بچے کو اٹھا لیا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس عورت نے اپنے بچے کو اٹھایا، اپنے گلے سے لگایا، کہنے لگی حلیمہ کتنی برکتوں والا بچہ تیرے ساتھ ہے، کتنی عظیم شان والا بچہ تیرے ساتھ ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ارے ان کی شان اگر سننی ہو تو سن، تیری زندگی ختم ہو جائے گی مگر اس پیارے پیغمبر کی بات ختم نہیں ہوگی۔ ایسی شان اللہ نے عطا فرمائی، بچہ مل گیا، اس کو گود میں اٹھایا، بے شمار دعا دی، کہنے لگی حلیمہ ان کی کچھ ذرا باتیں تو سناؤ۔ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ان کی بات کیا سناؤں، ان کا تو معاملہ ایسا ہے کہ جدھر کوئی اشارہ کرتے ہیں تو چاند ادھر جاتا ہے، ان کی شان کیا سناؤں، میرے گھر میں روزانہ بہت تیل جل جاتا تھا، اللہ اکبر، چراغ میں تیل ڈالتی تھی، غریبی مجھے غریبی نے گھیر لیا تھا، مفلسی نے گھیر لیا تھا، اللہ کی قسم جس دن سے اس پیارے پیغمبر کو گھر پہ لائی ہوں اس کے چہرے میں وہ روشنی ہے کہ کبھی مجھے چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ امام اہل سنت کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب، چمک تجھ سے پاتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، اور رہے گا یوں ہی الکا
چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. اور عقیدت دیکھو امام اہل سنت کی، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں گئے جا بجا، کہ رستے میں گئے جا بجا. وہ کہنے لگی حلیمہ اس بچے کی شان کیا بیان کروں. اللہ اکبر، اتنی بات سمجھ لو، ان کے بچپنے کا زمانہ تھا. میرے بچے جاتے تھے پہاڑیوں میں بکریاں چرانے کے لیے، مگر ایک دن پیارے محمد کی طبیعت علیل تھی، یہ نہ گئے. میرے بچے روتے ہوئے بلکتے ہوئے آیا، کہنے لگے او ماں، جو بکری سب سے زیادہ دودھ دیتی تھی بھیڑیا اٹھا کر لے گیا. جناب حلیمہ سعدیہ نے جب اتنا سنا، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہائے تم بکری کو کھلائے وہ دودھ دیتی تھی، اب کیا ہوگا. بس پیارے پیغمبر نے اتنا سنا، نبی فرماتے او ماں گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں، کسی طریقے کی ٹینشن نہ لو. ماں تمہارا پیارا نور نظر جاتا ہے اور ابھی جا کر جنگل سے آپ کی بکری چھڑا کر لاتا ہے. گئے حضور. حلیمہ کہتی ہیں بیٹا نہ جاؤ، مگر میرے نبی فرماتے ہیں امی آپ کی بکری لے کر آؤں گا، پوچھوں گا جنگل میں جا کر وہاں کے درندوں سے کہ تم میں سے کس کی اتنی ہمت ہو گئی میری امی کی بکری کو کھا گیا. انداز دیکھو کس کی ہمت ہے جو میری ماں کی بکری کھا گیا، کس کی ہمت ہے جو میری ماں کی بکری کھا گیا. اب حضور پہنچے اور میرے نبی اس پہاڑی کی اونچی ٹیلے پر کھڑے ہوئے. نبی فرماتے یا ساکن الصحرا، اے جنگل کے رہنے والو میرے پاس آؤ. آقا نے جب آواز دی تھی تو اللہ کی قسم جنگل کے اندر چاہے بڑا جانور تھا یا چھوٹا جانور تھا، آقا کی آواز سن کر سارے جانور حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے. سبحان اللہ. جس کو میرے آقا امام اہل سنت کہتے ہیں اپنے مولا کی تو ہے بس شان عظیم، اور جانور بھی کریں جن کی تعظیم. ایسے اپنے مولا کی تو ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، اور سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، اور پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں سب آ گئے، سب آ گئے، ہاتھی آ گیا، جتنے بھی جنگل کے چرند پرند درندے سب حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے. آقا فرماتے ہیں کس میں اتنی ہمت ہوئی میری امی کی بکری کھائی. تو جانور کہتے ہیں یا رسول اللہ کس کے اندر اتنی ہمت کہ آپ کی امی حلیمہ سعدیہ کی بکری کو کھا جاتا. اللہ اکبر. اتنے میں وہی اللہ اکبر چلا آ رہا ہے، وہی بیڑیا حضور کی بارگاہ میں، کوئی کہتا ہے شیر، بہرحال جو بھی کہتا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں چلا آ رہا ہے اور اس بکری کا کان پکڑ کے آقا کی بارگاہ میں لیا چلا آ رہا ہے. آقا کی بارگاہ میں آ کے قدموں کو بوسہ دے لیا. یا رسول اللہ آپ کی امی کی بکری کو تکلیف نہیں دی ہے، یا رسول اللہ آپ کی امی کی بکری کو ستایا نہیں ہے، آپ کی امی کی بکری کو کھلایا بھی ہے، اس کو پیٹ بھرا دیا ہے، یا رسول اللہ کسی طریقے کی تکلیف نہیں آنے دی ہے. اللہ اکبر. نبی فرماتے ہیں پھر تم نے میری امی کی بکری پکڑی کیوں؟ تو جتنے بھی چرند پرند وہ درند تھے وہ سارے کے سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جنگل میں بکری چرانے آتے تھے، ہم آپ کا دیدار کرتے تھے. آپ کا دیدار کرتے تھے یا رسول اللہ، ہمیں تسلی ہو جاتی تھی، ہم بے چین ہوتے تھے تو سکون مل جاتا تھا. آپ کا دیدار کرتے تھے ہمیں قرار آ جاتا. یا رسول اللہ آپ
جب آئے نہیں، ہم سب جانوروں نے آپس میں میٹنگ کر لی کہ کیسے نبی کو بلایا جائے، آقا کیسے آئیں گے اپنا جلوہ دکھائیں گے، آقا کیسے آئیں گے اپنا دیدار کرائیں گے۔ ہم نے سب نے میٹنگ کر لی تو میٹنگ میں یہ بات طے پائی کہ نبی کی ماں کی بکری کو پکڑ لو، آقا چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے۔ اور جب آقا چھڑانے آئیں گے اپنی ماں کی امی کی بکری لے جائیں گے اور ہم پیارے نبی کا دیدار کر لیں گے۔ وہ میرے نبی کی شان، اپنے مولا کی تو ہے شان عظیم۔ جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، اور پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کی شان یہ ہے کہ جن کی عزت چرند پرند پیڑ پودے شجر حجر یہ ساری چیز جن کی عزت کرتے ہیں۔ اس نبی پر سلام پڑھا کرو، اس نبی پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ نبی جا رہے ہیں علی بھی ساتھ میں، نبی جا رہے ہیں علی بھی ساتھ میں، اللہ اکبر، مگر آ رہی آواز الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور اگر اذان کے بعد کسی نے صلاۃ پڑھ دی تو بعض جگہ کے تو لوگوں کے چہرے ایسے سکڑ جاتے ہیں کہ صلاۃ پڑھی ہی کیوں؟ اس کا ثبوت کہاں ہے؟ کس جگہ لکھا ہوا ہے؟ اس کا ثبوت کہاں ہے؟ ہر چیز میں ثبوت مانگنے چل رہے ہیں۔ ارے اگر نبی پر صلاۃ و سلام کا تجھے ثبوت چاہیے تو قرآن کھول لے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ ہم ہی نہیں پڑھتے، امام صاحب نہیں پڑھتے، مفتی صاحب ہی نہیں پڑھتے، بلکہ نبی پر تو صلاۃ و سلام خود خدا اور خدا کے فرشتے بھیج رہے ہیں۔ آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ تو جناب علی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلاۃ و سلام کی آواز آ رہی ہے مگر پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، صلاۃ و سلام کی آواز آ رہی ہے مگر پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا، یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں علی دیکھو وہ پہاڑ ہے، ہاں یا رسول اللہ، اس پہاڑ کے اوپر چوٹی، ہاں یا رسول اللہ۔ نبی فرماتے اس پر پتھر رکھا ہوا، ہاں یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے علی بس وہی تمہارے نبی پر وہی پتھر صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے۔ او لوگوں بے جاندار پتھر نبی پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، ہم سے پوچھتے صلاۃ و سلام کی دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم سے مت پوچھ، ان پیڑوں سے پوچھو سلام کیوں پڑھتے ہو، ان پتھروں سے پوچھو سلام کیوں پڑھتے ہو، ان پہاڑیوں سے پوچھو سلام کیوں پڑھتی ہو، ان دریاؤں سے پوچھو سلام کیوں پڑھتی ہو، ان برغ و ثمر سے پوچھو سلام کیوں پڑھتے ہو، ان بحر و بر سے پوچھو سلام کیوں پڑھتے ہو، ان بکریوں سے پوچھو سلام کیوں پڑھتی ہو، اللہ اکبر چرند پرند سے پوچھو تم سلام کیوں پڑھتی ہو، یہ سارے کے سارے جواب دیں گے ہم حضور پر صلاۃ و سلام اس لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارا خدا صلاۃ و سلام پڑھنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام میرے نبی پر کثرت پہ پڑھو، درود کثرت سے پڑھو، اس لیے کہ جب بندہ نبی پر درود پاک پڑھتا ہے، جب بندہ نبی پر درود پاک پڑھتا ہے تو پیارے نبی کے پیارے دیوانوں اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آمنہ کے لال فرماتے نہیں، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ اس لیے پیارے سنی مسلمانوں اپنے نبی سے محبت، اپنے نبی سے الفت رکھو اور اپنے نبی پر سے کثرت کے ساتھ حضور پر صلاۃ و سلام درود شریف پڑھتے رہو، قرآن پاک پڑھو، نماز پڑھو اور نیک کام کرو، گناہوں سے بچو، نیکیوں سے محبت کرو، نماز کی پابندی کرو، وقت کے ساتھ نماز پڑھو۔ آقا امام اہل سنت کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے کہ کتنے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ہے، ارے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک پہلے مجھے بات
عمل کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ شریف ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الصلوۃ والسلام. مصطفیٰ جان رحماں پہ لا